علامہ سید علی نقوی آپ مشہد خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ عباس بھی ہیں آج، سکینہ بھی ہیں حیات۔ عباس بھی ہیں آج، سکینہ بھی ہیں حیات، یعنی وہی ہے شمع محبت جلی ہوئی۔ گھروں میں واپس جاتے ہیں نا آپ لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے جب آپ کو لپٹتے ہیں، عباس بھی ہیں آج، سکینہ بھی ہیں حیات، یعنی وہی ہے شمع محبت جلی ہوئی۔ کچھ اس ادا سے مشق ہے لپٹی علم کے ساتھ، جیسے گلے چچا کے بھتیجی۔ آپ کی زحمتوں کو تمام کرتے ہوئے اب میں درخواست گزار ہوں سرکار علامہ سید حسن عسکری نقوی آپ مشہد کے ورونق فضل منبروں پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ مجالس کی قبولیت کے لیے، حجت حق ولی حق امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے لشکر کا اتنا جاروب کش بننے کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، اور جس نے مجھ سے التماس سے دعا کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے، اشکوں کی منظوری کے لیے، اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے، اور جو حادثات میں مخصوصاً یہ جو ابھی پنڈی کا واقعہ ہوا ہے وہاں پہ جو زخمی ہیں ان سب کی شفا یابی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، اپنے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دینے کے لیے مل کے ایک مرتبہ حیدری صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اور جن نے مجھے یہ نام دیے ہیں، جو حاجات ہیں، جو مقاصد ہیں، ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے، پریشانیاں دور ہونے کے لیے، مخصوصاً انجمن فروغ عزا جو یہاں پہ عزاداری کا سلسلہ ایک عرصے سے قائم رکھے ہوئے ہے، ان سب کی صحت و سلامتی، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے، پاکستان میں جہاں جہاں عزاداریاں ہو رہی ہیں ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو ناموس کی حفاظت کے لیے، قمر بھائی اور ان کے پسران کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جو یہاں پہ عزادار بیٹھا ہے ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے، جو بچے امتحان دے چکے ہیں ان کی امتحانات میں کامیابی کے لیے، اور جو اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، طلاق کا مسئلہ ہے یا جو بھی، ان کی تمام کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرمائیے۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم
آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جناب سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزیزو، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ شرط مومن کی رکھی ہے، مسلم کی نہیں، اس لیے کہ اسلام میں دل کا راضی ہونا ضروری نہیں، ایمان اس وقت تک آتا ہی نہیں جب تک دل سے آواز نہ آ جائے۔ بیان کیا تھا کہ امام کا ایک نام الشمس ہے اور ایک نام شریک القرآن ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی جو پرانی چاپ ہے اس میں تمام معصومین کے لیے ارشاد ہوتا ہے السلام علیکم یا شرکاء القرآن، اے قرآن کے شریکوں میرا آپ پر سلام۔ توجہ ہے نا؟ ملتا ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا یہ شیطان مکے میں آئے گا اور رکن اور مقام کے درمیان میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ اب تو جس کا سجدہ کروانا چاہتا ہے مجھ سے کروا دے، میں حاضر ہوں۔ تو سوال کیا جائے گا کہ بھئی آپ، اس کا چیلا آئے گا آگے کہے گا بھئی تو کہتا تھا کہ میں نہیں کروں گا، تو وہ کہے گا دیکھو وقت معلوم کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، وقت معلوم کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، سورج مغرب سے نکل چکا ہے۔ اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سورج کے مغرب سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، جو ستارہ گھوم رہا ہے اس کی جو ہے گردش رک جائے گی، کشش ثقل رک جائے گی، افلاکیات میں، اس کے علاوہ ابراج میں، افلاک میں ایک تہس نہس کا عالم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے پنکھا جب ایسے چلے اس کو ایسے چلائے کیا ہوگا، دنیا الٹی گھومنی شروع ہو جائے گی۔ تو کہے گا کہ بھئی آپ نے تو کہا تھا کیا تیری اس میں کوئی چال تو نہیں ہے؟ وہ کہے گا نہیں میری کوئی چال نہیں ہے، وقت معلوم آ گیا، میرا وقت نزدیک آ چکا ہے۔ اور کہے گا اے اللہ جس کا تو سجدہ کہے میں کرنے کو تیار ہوں۔ ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں یہاں پہ۔ تو آدم کو بنتا دیکھا، آدم کے اندر روح پھونکتے دیکھا، آدم کا پتلا بنتے دیکھا، آدم کی خاک کو گونتے دیکھا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ آدم کو بنتے دیکھا، آدم کو اٹھتے دیکھا، آدم کی روح ٹانگوں تک آئی دیکھا، آدم کی روح جسم تک پہنچی دیکھا، سر تک آئی دیکھا، آنکھوں میں آئی دیکھا، ہر چیز دیکھتا رہا، پھر یہ کہا میں اس سے بہتر، اور جنی فرما رہے، پھر یہ کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر۔ ابھی زہرا کا چاند نمودار نہیں ہوا، کہہ رہا میں حاضر ہوں سجدے کو۔ تو جو فرما رہے ہیں وہاں پہ اللہ حکم دے رہا ہے سجدہ کرنے کا، نہیں کرتا۔ یہاں صرف سورج مغرب سے طلوع ہوا اور پتہ چلا کہ چاند آنے والا ہے تو فوراً مان گیا۔ ملتا ہے اس کے بعد صاحب العصر کا ظہور ہوگا اور اس کے منہ پہ ایک تماچا لگا کے کہیں گے کہ تو کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، یہ جو تو نے اتنا قتل و غارت کیا، یہ جو اتنے بندے تو نے مروا دیے، کیا ان کو بھی زندہ کر سکتا ہے؟ یہ جو تو نے اتنی طلاقیں کروا دی، ماشاءاللہ ایک طلاق کا بھی تو رجحان بہت زیادہ ہے نا، بیگم اگر مرچیں زیادہ تیز کر دے تو شوہر تیز ہو جاتا ہے، گلاس اگر ٹوٹ جائے تو دل توڑ دیتا۔ ٹیلی فون، یہاں تک ملتا ہے کہ ناراضگی بڑھ گئی تھی کہ ٹیلی فون نہیں اٹھایا میرا۔ بیگم کہتی میں نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی تو کیا وہ فون تو میرا تھا، موبائل میرا، میں نے موبائل پہ فون کیا تھا، ہم نے اٹھایا نہیں، نماز پڑھ رہی تھی، نماز وماز۔ فوراً انسان ماشاءاللہ یہ عادت ہے ذرا ایک منٹ میں عبادات کو بھی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، نماز وماز۔ توبہ، شرم کرنی چاہیے، کس کی نماز ہے، کس کی عبادت ہے؟ میرا جواب نہیں دیا، ہمیشہ کھانا جو ہے وقت میں مل رہا ہے، کوئی تھینک یو نہیں، کوئی شکریہ نہیں، ایک دن لیٹ ہو گیا تو ناراض۔ یہ ذرا سی بات ہے، زمانے جاہلیت والی بات ہے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو بہو گھر میں آئی ہے اس کی ایک ایک بات بری لگ رہی ہے،
اپنی بیٹی کی کبھی شکایت نہیں کرتے جو دوسرے کے گھر میں ہے. عجیب بات نہیں ہے؟ اپنی بیٹی جو کسی اور کے گھر میں گئی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. نیک نمبر 1 قسم کی عبادت گزار، شوہر کی بڑی خدمت کرتی ہے. یہ جو آئی ہے نا ہمارے گھر میں، اجاڑ دیا گھر، برباد کر دیا اس نے، ہماری زندگی کو تباہ کر دیا. وہ ماشاءاللہ میری بیٹی سبحان اللہ فلاں کے گھر میں، ان کو تو چاند ہی 4 چاند میری بیٹی سے لگے. وہ تو نوکری نہیں تھی، میری بیٹی گئی ہے تو نوکری لگی اس کی. وہ الگ بات ہے، صفائی کرنے والوں میں شامل ہو گیا ہے. نوکری ملی ہے اس کو، کارپوریشن کی ملی، لیکن ملی ہے میری بیٹی کی وجہ سے. ابھی عجیب مسئلہ ہے، ایک شخص ایک خاتون آتی تھی چھٹے امام کی خدمت میں، ہر روز آگے کہ مولا میری بہو نے آج یہ کر دیا، میری بہو نے آج یہ کر دیا، آج یہ کر رہی ہے، آج یہ کر رہی ہے. برتن دھو دیے تو بری، میں نے دھونے تھے، نہ دھوئے پرواہ. میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، بات آئی تو سن لے، چونکہ مجھے یہ کئی پیغام آ چکے ہیں کہ طلاق کے اور اس حوالے سے، اس لیے میں مومنین موجود ہیں تو عرض کر رہا ہوں کہ میاں بیوی تھے، شادی ہوئی تو بیگم کام نہیں کرتی، نہ کھانا بنانا، نہ کبھی صفائی کرنا، نہ کبھی جھاڑو دینا. تو ماں نے اور بیٹے نے مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ بیٹا آپ جھاڑو دینا. بیٹے نے کہا اماں آپ جھاڑو دینا تو میں آپ سے چھینوں گا، اماں میں جھاڑو دوں گا. آپ کیوں دے رہی میری موجودگی میں نے دینی دی، میں پکڑوں گا، آپ مجھے جھاڑو نہ دینا، آپ کھینچنا، میں اپنی طرف کھینچوں گا، آپ اپنی طرف کھینچیے گا. بہو کو غیرت آئے گی، وہ جھاڑو لے لے گی، وہ غیرت آ جائے گی، وہ کہے گی نہیں میں دوں گی جھاڑو. اچھا اب وہ 12 پروگرام سیٹ ہو گیا، صبح کا ٹائم آیا، ماں نے جھاڑو دینا شروع کی، بچہ کھڑا ہو گیا، امی جان آپ نہیں میں دوں گا جھاڑو. اب یہ جھاڑو کھینچ رہا ہے، ادھر سے وہ کھینچ رہی ہے، امی کہہ رہے نہیں بیٹا میں دوں گی. وہ کہتا ہے وہ بیٹھی ہے اپنی جگہ پہ دیکھ رہی ہے یہ ہو کیا رہا ہے. اب ظاہر ہے گھر سے تربیت ملی ہو تو یہ اثر آگے جائے گا نا. اب وہ ادھر سے کھینچ رہی ہے ماں، بیٹا کہتا نہیں اماں میں زندہ ہوں اور آپ جھاڑو دیں. وہ ماں کہتی نہیں بیٹا تیری ماں موجود ہے، تجھے کس کی پرواہ ہے، میں جھاڑو دوں گی. تو بہو کہتی ہے لڑنے کی بات کیا، ایک دن ماں دے دے ایک دن بیٹا دے دے. ٹھیک ہے، اس سے بہتر سیٹنگ تو ہو نہیں سکتی. ایک دن ماں لڑا نہ کرے، لڑائی بہت بری چیز ہے، برکتیں نہیں آتی، گھر سے برکتیں چلی جاتی ہیں. لڑائی نہیں کرتے، ایک دن ماں دے دے، کل بیٹا دے دے گا، پھر ماں دے دے، پھر بیٹا. کیا اپنا نام نہیں رکھا، مجھے فرما رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مبغوض ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں، کہ جس سے اللہ شدید ترین نفرت کرتا ہے، وہ طلاق ہے. اذیت کرنا بلا وجہ. آپ چاہے جتنے مرضی نمازی ہوں، جتنے مرضی عبادت گزار ہو، جتنا مرضی تقویٰ ہو آپ کے اندر، جتنے بڑے ماتمی ہو، لیکن اگر آپ نے زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا، اذیت کی، تو قبر میں حساب بڑا سخت. یہ میں آپ کو ممبر پہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں. ایک مطلب کس منزل پہ کہ رسول نے دفن کیا سب کچھ، تو ماں کہتی ہے تجھے مبارک ہو جنت کی. رسول نے جنازہ پڑھایا، رسول نے دفن کیا، تو ماں کہتی ہے تجھے جنت کی مبارک ہو. پیغمبر کہتے ہیں کیا مبارک ہو، ابھی تو فشار قبر ہو رہا ہے. کہا یا رسول اللہ اس پہ فشار قبر؟ کہا ہاں، اس لیے کہ اپنی زوجہ سے اچھے اخلاق سے بات نہیں کرتا تھا. سوچنا چاہیے نا، جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے، آپ اسی سے بے رویہ اختیار کریں، بدتمیزی کریں، اور اس کا اثر آپ دونوں پہ نہیں، اولاد پہ بڑا برا پڑتا ہے. وہ دیکھتی ہے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، جب آئے بچہ اچھا محسوس نہیں کرتا کہ اس کے سامنے اس کے ماں باپ لڑے. لڑائی اکیلے میں کریں بات. تو عزیزان محترم، یہ ایک پیغام تھا جو مجھے کہا گیا، میں نے آپ تک پہنچا دیا. عزیزان محترم، شیطان آئے گا اور اس کو تماچا رسید ہوگا حجت اللہ کا. اب اللہ جانے تماچا ایک لگا تھا مکے میں، کسی کو لگا تھا تو اس کا ہو گیا تھا منہ ٹیڑھا، یاد ہے نا. ایک تماچا مارا تھا حضرت موسیٰ نے فرعون کو، اس کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوا تھا، منہ مڑ کے سیدھا ہو گیا تھا. یہ تماچا جو لگے گا شیطان کو، پھر اس کا منہ سیدھا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو مصر میں لگا تھا
وہ موسیٰ کا ہاتھ تھا. جو مکے میں شیطان کو لگے گا وہ ان کا نہیں، اللہ کا ہاتھ ہے. وہ جو فرما رہے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام. قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام. اے قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام. اے قرآن کے شریک، صرف اس کو دہراتے جائیں، قرآن کے شریک میرا آپ پر سلام. قرآن چھپ کے آتا ہے بازار سے، کبھی اس کو آپ دھوتے ہیں؟ نہیں. غسل دیتے ہیں قرآن کو؟ توجہ نہیں فرما رہے بھائی. قرآن جب لے کے آتے ہیں بازار سے، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دھو لیا ہو، غسل دے دیا ہو کہ اس کو پاک کر دیا جائے؟ کوئی ایسی بات کرے تو اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. قرآن کو غسل نہیں دیا جاتا. قرآن پاک آتا ہے. بے شک لباس یہاں سے ملے تب بھی پاک ہے. اللہ اکبر. بے شک لباس یہاں سے ملے تب بھی قرآن پاک ہے. تو پھر ہماری جانیں قربان ہو جائے نا اس ناطے کے قرآن پہ جو یہاں سے نہیں وہاں سے لباس لے کے آتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا، امام حسین کی دنیا میں آمد ہوئی نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اسما میرے لیے میرے پاس شریک بتا رہا کہ جو جو قرآن میں کم از کم وہ اہل بیت ہے اتنا ماننا پڑے گا. امام حسین کی آمد ہوئی. پیغمبر کہتے ہیں کہ اسما میرے شہزادے کو لے کے آؤ. تو کہتی ہے کہ حضور میں نہلا کے لاتی ہوں، غسل دلا کے لاتی ہوں. یہ جملہ کہنا تھا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ اسما نے بات شریعت کے مطابق کی تھی یا خلاف کی تھی؟ شریعت کیا کہتی ہے کہ جب بچہ آئے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا، شریعت ہے، یہ شریعت کا مسئلہ ہے. بچے کو غسل دیا جاتا ہے، بچے کو اٹھایا جاتا ہے، نہلایا جاتا ہے، دھلایا جاتا ہے، سب کچھ کیا جاتا ہے. یہی بات اسما نے کی تھی مولا حسین کے لیے. پیغمبر کے چہرے پہ جلال آ گیا. اللہ اکبر. چہرے پہ جلال آ گیا. اور کیا فرماتے ہیں کہ اسما تجھے معلوم ہے یہ کون ہے؟ اب پیغمبر نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے بتا دیا دنیا کی شریعت اور ہے، قرآن ناطق کی شریعت اور. توجہ فرما رہے. کہا کہ اسما جاؤ میرے بیٹے کو لے کے آؤ. کہا کہ میں نہلا کے لاتی ہوں. جب یہ جملہ سنا یہاں پہ مجھے اثر ترابی اللہ مقامہ کا ایک مسدس کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں کہ اسما کو پاس اپنے بلا کر شہ ہدا، اسما کو پاس اپنے بلا کر شہ ہدا، کہتے ہیں پاس لاؤ میرا محلقہ. اسما کو پاس اپنے بلا کر شہ ہدا، کہتے ہیں پاس لاؤ میرا محلقہ. کرتی ہے عرض وہ اے شہنشاہ دو سرا، قربان میں آپ پر میرے ماں باپ ہو فدا. مولود کو حضور میں نہلا کے لاتی ہوں، اللہ خدا نے بھیجا ہے پہنا کے لاتی ہوں. توجہ. مولود کو حضور میں نہلا کے لاتی ہوں، اللہ خدا نے بھیجا ہے پہنا کے لاتی ہوں. بھئی یہ جملہ کہنا تھا، رسول اللہ کو جلال آ گیا. فرماتے ہیں اسما سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے. توجہ 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 توجہ. اسما سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، آیات بینات کے مفہوم پاک ہے، لکھتے ہیں جو مقدر و مقسوم پاک ہے، میرے سمیت چہاردہ معصوم پاک. اسما سنو کے خاصہ قیوم پاک ہے، آیات بینات کے مفہوم پاک ہے، لکھتے ہیں جو مقدر و مقسوم پاک ہے، میرے سمیت چہاردہ معصوم پاک ہے. اسما تو پاک کیا کرے گی میرے نور عین کو، اللہ نے پاک نازل کیا ہے اسے.
جو فرما رہے ہیں قرآن محتاج نہیں ہے نہلانے کا. اچھا بڑی نسبت ہے امام حسین کے ساتھ. سیدہ موجود ہیں, سیدہ موجود ہیں. ایک مرتبہ امام حسین نظر نہیں آئے, نزدیک تھا سیدہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. میرا حسین کہاں گیا؟ پیغمبر نے آگے کہا بیٹی پریشان نہ ہونا, آسمان کے فرشتوں نے دعا کی تھی, اے اللہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم حسین کی زیارت کریں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جو اپنے پروں پہ حسین کو لے کے گئے ہیں زیارت کروانے کے لیے. عرش اولا پہ فرشتے ملائکہ کروبین جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوئے اپنے کندھوں پہ, وہ وہاں سے ہل نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہمارا بھی تو دل ہے نا, تو وہ زیارت کرنے کے لیے لے کے گئے. نسبت دیکھیں, امام زمانہ کی آمد 15 شعبان کو ہے, مبارکباد امام حسین کو دی جاتی ہے. دیکھیں جس کے ہاں آمد ہوتی ہے اسی کو مبارکباد, اسی کے باپ کو مبارکباد دی جاتی ہے. حکم یہ ہونا چاہیے سامرہ میں مبارکباد دو, کہتے نہیں کربلا میں دو. اور حکم ہے من ارادہ, جو یہ چاہتا ہے کہ اس سے 1.25 لاکھ نبی مصافحہ کریں, فَلْيَزُرِ الْحُسَيْنَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان, اس کو چاہیے کہ شب نیمہ شعبان امام حسین کی زیارت کرے. 1.25 لاکھ نبی ہاتھ میں لاتا کہ جو امام حسین کی زیارت کرے. اچھا امام زمانہ کی آمد ہوئی, امام زمانہ کی آمد ہوئی, یا مولا کی آمد ہوئی. بی بی نرجس خاتون سلام اللہ علیہا نے دیکھا شہزادہ نظر نہیں آیا, ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے نظر نہیں آیا. نزدیک تھا بی بی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے, کہا گریہ نہیں کرنا. کہا آسمان کے فرشتوں نے درخواست کی اللہ سے, اور یہ درخواست اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ اے اللہ ہمارا کیا قصور ہے, زمین والے زیارت کریں ہم نہ کریں. ہائے 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 ہائے, زمین والے زیارت کریں ہم نہ کریں. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جنہوں نے آسمانی مخلوق کا روپ دھار کے ایک مرغابی کی شکل میں آئے اور اپنے پروں پہ آپ کے شہزادے کو لے کے گئے, ابھی آنے والے ہیں. سب کو زیارت کروا دی ہے, سب کو زیارت کروا دی ہے. اتنے میں کیا دیکھا, ایک مرغابی اپنے دوش پہ یوسف زہرا کو لے کے اٹھے. اللہ اکبر. یہاں پہ ایک جملہ میں کہہ دوں, اے اللہ کہہ دوں, اے اللہ آسمان کے فرشتے تجھے عریضے دیں تو فوراً بلوا لے مہدی کو. کیا ہمارا دل نہیں ہے امام کی زیارت کریں؟ مجھے بتائیں کہ ہمارا دل نہیں ہے؟ بڑا کہا جاتا سلمان بڑے نیک تھے, ابو ذر بڑے نیک تھے, عمار بڑے نیک تھے, حذیفہ بڑے نیک تھے. بھئی نیک تھے تو فیسلٹیز بھی تو دیکھو نا. سلمان نے آنکھ کھولی تو مولا علی کو دیکھا, ابو ذر نے آنکھ کھولی تو مولا علی کو دیکھا, عمار نے آنکھ کھولی تو مولا علی کو دیکھا, مالک اشتر نے آنکھ کھولی تو مولا علی کو دیکھا, حذیفہ یمانی نے آنکھ کھولی تو مولا علی کو دیکھا. اے اللہ ہمارا کیا قصور ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں اور پھر امام کی زیارت نہیں ہوتی. دیکھیں ہر ایک کا دل چاہتا نا اپنے امام سے اپنی باتیں کرے, راز و نیاز کرے. تو اگر آپ کو کبھی پریشانی ہو تو نماز امام زمانہ پڑھیں, یقین جانے ضرور زیارت ہو. امام کی زیارت حتمیات میں سے ہے, ایک نہیں بے پناہ. مولا اپنوں کے نہیں, اہل سنت والجماعت کے اتنے واقعات ہیں کہ جس میں امام نے ان کی آگے مدد کی ہے. یاقوت دہان ایک برادران اہل سنت کا, اہل سنت میں سے تھا, رہنے والا ہے ہلے کا, شیعہ نہیں تھا. ماں شیعہ تھی, ماں اس کو سمجھاتی تھی بیٹا مان جا, پینتن پاک بڑے عطا کرتے ہیں. کہتا نہیں بیٹا پینتن پاک کی برکت سے یہ سب کچھ خلق ہوا. کہتا نہیں, بس اپنے باپ کے دین پہ. وقت گزرتا گیا. ایک دن یہ دہان کہتے ہیں گھی کا کام کرتا تھا, گھی بیچا کرتا تھا یہ. تو یہ ایک دن گھی لینے کے لیے گیا کسی اور شہر میں. راستے میں ایک سرائے آتا تھا,
वहां पे ये सोया और सो गया। काफी लंबी नींद हो गई और इसका जो काफिला था वो चला गया। इसकी जब आंख खोली तो देखा कोई भी नहीं। अब परेशान बाहर निकला तो देखा इधर भी सहरा है लकोदक, इधर भी सहरा, इधर भी सहरा, इधर भी सहरा, क्या करे। चलना शुरू हुआ, काफी देर चला लेकिन कोई आसार नमूदार नहीं हुए। जमीन पे गिर गया। प्यास इतनी शदीद लग रही थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था। बड़ा परेशान करे तो क्या करे। आवाज दी बुजुर्गों को, जिनको मानता था उनको आवाज दी, आओ। इनको रसूल भी आवाज देते रहे, आओ आओ आओ, मैं मर रहा हूं। यह जैसे बुजुर्ग कहते मैं मर रहा। बुजुर्ग जो है जो इंडिया से आए थे वो इस तरह से बोलते थे ना, मैं मर रहा। तो मैं मर रहा हूं, आओ मेरी मदद करो। कोई भी नहीं आया। अल्लाह का वास्ता दिया, जिब्रील का वास्ता दिया, मीकाईल का वास्ता दिया, इसराफील का वास्ता दिया, अपने बुजुर्गों को कोई नहीं आया। अंबिया का वास्ता देना शुरू किया, आदम का वास्ता, अब तो आ जाओ, नहीं आए। नूह का वास्ता दिया, आ जाओ, नहीं आया, कोई भी नहीं आया। फिर उसे याद आया मेरी माँ कहती थी हमारे एक इमाम है कि जो इमाम हई है, हर जगह मौजूद है, आते हैं जाते हैं, मदद करते हैं। कहता चलो तजर्बे के तौर पे, दिल से नहीं, तजर्बे के तौर पे। कहता है कि अगर वाकई आप इमाम है तो या साहिब ज़मान मेरी मदद करें। अभी याकूत दहान के मुंह से ये जुमला निकला था, क्या देखा एक शख्सियत प्याला लेके खड़ी है पानी का, पानी का प्याला लेके, कुजा लेके खड़ी है और मुंह से लगाया। इसने पानी जो पिया, होश आई, चेहरे पे निकाब है। फरमाते हैं परेशान क्यों होता है? देख, जो तेरी माँ कहती है बिल्कुल ठीक है। अपनी माँ के दीन पे आ जा, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैंने तेरी मदद की। अच्छा मौला, वो मेरे दोस्त तो मैं काफी अगले शहर हमने जाना है। मौला कहते परेशानी की क्या बात है, तूने मुझे मान लिया ना, अब जमीन तेरी मानेगी। तूने मुझे मान लिया, अब जमीन तेरी मानेगी, कदम उठा। इसने पहला कदम, दूसरा, तीसरा, चौथा, जिस शहर में जाना था वहां खड़ा था। 4 कदम उठाए और शहर पहुंच गया। जो दोस्त इसके 2 दिन पहले गए थे वो 2 दिन बाद पहुंचे। जो 2 दिन पहले गए थे इसके दोस्त, वो 2 दिन बाद पहुंचे। अब देख रहे हैं कि जनाब ये माशाल्लाह के तरीके पे नमाज पढ़ रहा है। हैरान होकर कहते इसको क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे जो हुआ, बस मैं एक गुमशुदा को ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। मैं एक छुपे हुए को ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। मैं खुशबू को ढूंढ रहा था, मुझे मिल गई। बस उसके बाद चलता रहा। अब इसके जहन में इश्तियाक पैदा हुआ कि एक मर्तबा फिर मैं इमाम की जियारत करूं। अब कैसे करें? आयतुल्ला शिराजी करबला में मौजूद थे, उनकी खिदमत में आया। कहता है कि मुझे दीन के मसाइल बताएं, दीन के मसाइल सीखे। कहा कि मैं इमाम से मुलाकात करना चाहता हूं, मैं क्या करूं? तो आपने फरमाया परेशान होने की कोई बात नहीं है, इमाम हुसैन से या इमाम ज़माना से मुलाकात करना चाहते। इमाम ज़माना का इमाम हुसैन से बड़ा राबता है, बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो आप ऐसा करो, 40 शबे जुमा इमाम हुसैन की जियारत करो, जाओ करबला, इमाम ज़माना से मुलाकात हो जाएगी। अच्छा, ये वहां के लिए नहीं है, जो यहाँ बैठे हैं वो भी 40 शबे जुमा इमाम ज़माना की जियारत पढ़े, अपने घर में बैठ के ज़ियारत आशूरा पढ़े। लेकिन ये नहीं है ज़ियारत आशूरा पढ़ते हुए फोन भी अटेंड कर रहे हैं, ज़ियारत आशूरा भी पढ़ रहे हैं, साथ जो है वो खीर भी रखी हुई है, ज़ियारत आशूरा पढ़ रहे हैं, साथ जो है आइसक्रीम खा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं। तो तरीका है, अदब है, जो मतलब 2 अदब बा अदब बैठ के, 2 जानू बैठ के, फकत तवज्जो मौला की तरफ रख के कि किससे बातें कर रहे हैं। खा भी लीजिएगा, बाद में मोबाइल ऑफ कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। मौला से रास्ते रखें, मौला से बातें करें। कहते हैं कि इसने कहा ठीक है,
اب ایک شب جمعہ آئی، دوسری آئی، ہلا نزدیک ہے کربلا سے گھنٹے کا رستہ، تو تقریباً 39ویں شب جمعہ کربلا کے دروازے پہ جب پہنچا ہے، کربلا شہر کے دروازے پہ دیکھا کہ وہاں پہرا لگا ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا میں وہی جائے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہے۔ اب اس نے دیکھا اس کے پاس اجازت نامہ نہیں تھا، اجازت نامے کے لیے دینار چاہیے تھے، حاکم نے پابندی لگا دی تھی، پیسے دو اور جاؤ۔ دینار جیسے آج کل ہزاروں گھوڑے لے کے پھرو، کوئی پابندی نہیں ہے، اگر حسین سے منسوب ہو گیا تو پابندی ہے۔ پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ کا، مسلم لیگ نون کا، تحریک انصاف کے لاکھ جھنڈے لے کے پھرو روڈوں پہ، کوئی نہیں پوچھتا لائسنس ہے نہیں ہے۔ توجہ نہیں فرما رہے، کہاں بیٹھے ہو بھائی؟ لاکھ جھنڈے لے کے موٹر سائیکلوں پہ پھرتے ہیں یا نہیں پھرتے؟ کوئی پوچھتا ہے پابندی ہے، اجازت لی ہے، ہاں جی جھنڈا ہے، لیکن ادھر عباس کا علم لے کے چلو تو کہتے ہیں اجازت کہاں ہے؟ یہ اسلامی ملک کی بات کر رہا ہوں، کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا۔ عام جھنڈے لے کے چلیں کوئی پابندی نہیں، عباس کا علم لے کے چلیں پابندی ہے۔ گناہگار کا، مومن کا، جو مرضی ہو، جس کے مرنے پہ اس کے گھر والے شکر ادا کریں اللہ کا، اچھا ہوا جان چھوٹی، اس کا جنازہ لے کے جاؤ کوئی نہیں روکتا۔ حسین کا تابوت لے کے جاؤ تو ہر بندہ کہتا ہے اجازت کہاں ہے؟ پھر بھی یہ کہنا کہ ہم بھی مانتے ہیں، پھر بھی یہ کہنا ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں، نہیں، مزے مزے کی بات نہیں ہے، یہ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی۔ مانتے تو کو مانتے ہیں، نہیں مانتے تو کو نہیں مانتے۔ کس کے جنازے پہ فائرنگ ہوئی ہے مجھے بتائیں؟ کوئی کسی کا جنازہ جا رہا ہو، کسی مسلمان کا، اس کے جنازے پہ فائرنگ ہوئی ہے آج تک؟ لیکن ایک جنازہ ہے جس پہ تیروں کی بارش دکھا سکتا ہوں، مدینے میں۔ بھائی کبھی آپ نے ایسا دیکھا کسی کا جنازہ اٹھے اور جنازہ لا کے روڈ پہ رکھ دیا جائے کہ کیا نام ہے، کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے؟ باتیں بڑی سخت کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، جنازہ وہ اٹھا کے روڈ پہ رکھ دیں، ہوتا کبھی ایسا؟ نہیں ہوتا نا۔ آئے میں آپ کو پل بغداد پہ ایک جنازہ دکھاتا ہوں جس کو اٹھانے والے 4 مزدور ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عزیزو آج 8 محرم، کل آخری مجلس، زہرا کا چاند اب صرف 2 دن کا مہمان۔ کربلا کی زمین جو ابھی تک سفید ہے اس نے لال ہو جانا۔ جن بیویوں کے سروں پہ چادریں ہیں وہ چادریں اترنے والی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے کہ جواز نہیں تھا پاس، اجازت نامہ نہیں تھا، پرمٹ نہیں تھا، کیسے جائے؟ کہتے ہیں مجمع کے بیچ میں گھسا، روک لیا پولیس والوں نے، بچوں کے ساتھ گیا روک لیا، ادھر سے گیا روک لیا، رات گزرتی جا رہی ہے، جائے تو کیسے جائے؟ امام زمانہ سے ملاقات کرنی ہے، کربلا کی زیارت کرنی ہے، یاقوت دہان نے، کیسے جائے؟ نزدیک تھا، آنکھوں سے آنسو نکلے، ایک مرتبہ کا مولا کہاں ہے؟ کہتے ہیں ابھی یہ جملہ نکلا ہی تھا، وہی سورج طلوع ہوا جو صحرا میں ہوا تھا۔ مولا کو جب اس نے دیکھا پہچان گیا، روتے ہوئے مولا کے پاس گیا، مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دروازے سے گزار کے لے گئے۔ نہ اس کو کسی نے دیکھا، نہ مولا کو دیکھا۔ وہاں جا کے مولا نے کہا جا کے زیارت کر۔ اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی بھی نہیں۔ مولا نے کہا 40 دن نہیں 39ویں دن میں تجھے زیارت کروا دے۔ خوش ابوال آپ کا یہ میں نے امام زمانہ کا واقعہ اس لیے پڑھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مولا عباس کا امام زمانہ سے بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی جس جگہ مجلس ہو، کوئی آئے یا نہ آئے، ملتا ہے سب سے پہلے امام زمانہ آ جاتے ہیں۔
آپ کسی کی بارگاہ میں عریضہ لکھیں. دیکھیں آج مخصوصاً میں آپ سے کہوں گا دعائیں اپنے ذہن میں رکھیں، مقروضوں کے قرضوں کو ذہن میں رکھیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو ذہن میں رکھیں، بیمار جو ہاسپٹلوں میں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں، مجالس ادا جہاں جہاں ہو رہی ہے ان کے اپنے ذہن میں رکھیں. کل مولا نے ایک سعادت نصیب کی. یہاں کی مجلس کے بعد میں ڈھوک سیدھا جہاں پہ واقعہ ہوا ہے 23 مومنین شہید ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جنازے میں شرکت کا کل مولا نے موقع دیا راولپنڈی میں. تو وہاں پہ بڑا عجیب سا واقعہ جو میرے ابھی تک میرے دل پہ نا وہ چپ رہا ہے، وہ بات چپ رہی ہے. وہ بات وہ کیا کہتے ہیں، ایک خاتون کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. تو جب لوگ اس کے پاس آئے نا، تیرے بیٹوں کا بڑا ارمان ہے، کہتی خبردار 10 کے بعد کہتی ہے خبردار مجھے پرسہ نہ دینا میرے بچوں کا. جب زہرا کا جان دفن ہو جائے گا 10 محرم گزر جائے گی، پھر مجھے کہنا کہ بڑا ارمان ہے. میں تو بڑی خوش قسمت ہوں، میرے بیٹوں کو مولا نے اس لائق سمجھا. اللہ اکبر. ایسی مائیں جس قوم میں ہوں، ایسی مائیں جس قوم میں وہ قوم مر سکتی، ایسی اولاد جس قوم میں ہو وہ قوم فنا ہو سکتی؟ نہ، ہرگز نہیں، کبھی فنا نہیں ہو سکتی. خدا آپ کو سلامت رکھے. عزیزو ایک شخص ہے عرفات میں حج کرنے گیا، عرفات کے میدان میں جب پہنچا ہے نا تو اس مولا امام زمانہ کو پکارا، مولا کو خواب میں دیکھا تو مولا سے کہتا مولا دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی؟ مولا نے کہا ہاں کل جب مجلس ہو رہی ہوگی نا میرے چچا عباس کی. مولا فرماتے میں اس میں ضرور آؤں گا. عزادارو یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ مجلس شروع ہوئی، اب میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ امام کہاں ہے. کہتا میں ڈھونڈتا جا رہا ہوں، دیکھا کہ امام دروازے پہ جوتیوں کے پاس بیٹھا. مولا فرماتے ہیں جس جگہ میرے چچا کا ذکر ہو میں وہاں ضرور آتا ہوں. آپ جس کو عریضہ بھیجیں ہر عریضہ امام زمانہ کی خدمت میں جاتا ہے. 5 باب الحوائج ہیں ہمارے ہاں، 5. حضرت مسلم ابن عقیل باب الحوائج ہیں، امیر المومنین باب الحوائج ہیں، شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہیں، امام موسیٰ کاظم باب الحوائج ہیں، اور ابو الفضل العباس باب الحوائج، حاجات کا دروازہ. کہتے ہیں ہر ایک کا عریضہ امام کے پاس آتا ہے، امام دستخط کرتے ہیں. عالم دین بیان کرتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کچھ عریضے ایسے آ رہے تھے جن کو مولا چومتے ہیں، آنکھوں سے لگا کے پھر دستخط کرتے ہیں. میں نے مولا سے کہا مولا وہ عریضے کون سے ہیں، یہ عریضے کون سے ہیں؟ آپ نے کہا یہ وہ عریضے ہیں جو میرے چچا عباس نے بھیجے ہیں. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. علم ظاہراً تو خدا رحمت نازل کرے. تیغ علی بھائی پہ جو علم اٹھایا کرتے تھے یہی اسی امام بارگاہ میں 4-5 سال پہلے کی بات ہے. علم کی برآمدگی ہونے والی تھی، علم کچھ آگے آیا تو میں نے کہا ابھی علم نہ لائیں. پھر آگے آیا اور میں نے کہا علم امام زمانہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پھر علم آگے آیا، میں نے کہا نہ لائیں. تو جب مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے کہا قبلہ علم خود بخود آ رہا. یہ سب کے سامنے کی بات ہے کہ علم خود بخود آ رہا تھا. ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، ہمارا آقا موجود ہے. عزادارو کربلا کا میدان ہے، لک و دک صحرا ہے. ایک ضعیف شخص ہے جو ایک ایک کا جنازہ اٹھا کے لا رہا ہے. عزادارو آواز آتی ہے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. کبھی ایک 6 مہینے کے بچے کا لاشا لے کے آتا ہے. عزادارو کبھی کوئی کٹھڑی اٹھا کے لاتا ہے. عزادارو ملتا ہے جس طریقے سے بھی میرے مولا عباس علمدار کو اجازت ملی. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے.
जिस तरह से भी मिली, मैं नहीं पढ़ना चाहता, कितनी मर्तबा आए, मौला ने वापस कर दिया, फिर आए, फिर वापस कर दिया, फिर आए, फिर वापस कर दिया। अज़ादारों, जैसे इजाजत मिली मेरा मौला रवाना हुआ करबला के मैदान में। अज़ादारों, उधर से आपको मैंने बताया ही है पहले कि पूरा लश्कर मिस्र से, शाम से, उर्दन से, कहां से, ईरान से, इराक से, कूफे से, बसरे से इसलिए आया था कि हमने अब्बास से लड़ना है। अब इतना बड़ा लश्कर, अकेला ज़हरा का चाचा, अकेला उम्मुल बनीन का बेटा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक जाएं, मैं आपको मदीने लेके चलता हूँ। अज़ादारों, सैयदा के ऊपर दरवाजा नहीं गिरना था, सैयदा से काम नहीं था, आई थी कि कोई अली को कुछ ना कहे। अज़ादारों, सैयदा पे दरवाजा मौला अली की वजह से गिरा। सैयदा 18 साल में 80 साल की मौला की वजह से इमामत की मुहाफिजा का नाम है सैयदा, इमामत की हिफाजत करने वाली का नाम है सैयदा। अज़ादारों, इमाम हसन को जहर मिली किस वजह से? इसका बाप अली है। अज़ादारों, इमाम हसन के जनाजे पे तीरों की बारिश हुई किस वजह से? इसका बाप अली है। अज़ादारों, मौला ने जब ये जुमला कहा ना करबला में कि भाई मैंने कोई हलाल को हराम कर दिया, मैंने ये कहा नमाज ना पढ़ो, मैंने ये कहा रोजा ना रखो, मैंने क्या किया है, क्यों कत्ल करते हो? तो जवाब पता क्या था? बोज़न ले अभी, तेरे बाप की दुश्मनी में तुझे। अज़ादारों, करबला की जंग का नाम है अली की दुश्मनी। अज़ादारों, ये जंग हुई। अब सुने, यहाँ से मैं आपको इस शहजादे के पास लेके जाता हूँ। अज़ादारों, मेरा मौला अब्बास अलमदार जंग कर रहा है। मिलता है 18,000 से ज्यादा मलूनों को मेरे गाजी शहनशाह ने फिन्नार किया और करता चला जा रहा है। एक मलून ने वार किया, दायां बाजू कलम हुआ। अज़ादारों, दूसरी जगह से कमीनगाह से दूसरे मलून ने वार किया, बायां बाजू कलम हुआ। अब मेरे अब्बास के हाथ में ना अलम है ना तलवार है, एक मश्क है जो दांतों से पकड़ी हुई है। अज़ादारों, ये वो मौका था जब उमर साद ने ऐलान किया, ऐ लश्करियों, जिसने अली से बदला लेना है वो आ जाए। अजरुकुम अल्लाह, खुदा तुम्हें किसी गम में ना रुलाए, खुदा किसी को यहाँ से महरूम वापस ना करे। अज़ादारों, जो करबला की ज़ियारत के मुतमन्नी है, खुदा उनको इसी साल करबला की ज़ियारत नसीब करे। खुदा उनको वो मकाम दिखाए जहाँ पे मौला ने अकबर के सीने से बर्छी को निकाला। खुदा वो मकाम दिखाए जहाँ पे मौला ने अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कहता है जिसने अली से बदला लेना है वो आ जाए। मेरी जाने कुर्बान, हम सब की जाने कुर्बान। रिवायत में मिलता है फिर लश्कर का लश्कर आता था, तलवार वाला तलवार मारता था, नेज़े वाला नेज़ा मारता था, पत्थर वाला पत्थर मारता था। अज़ादारों, वाहिद जनाजा है, बल्कि 2 जनाजे ऐसे हैं कि जो घोड़े से टुकड़ों पे जमीन पे आए। एक मेरे अब्बास अलमदार का लाशा है और एक शबीह पैगंबर अली अकबर का लाशा है। अज़ादारों, ज़ीन से जमीन पे आए, मेरी जाने कुर्बान। अज़ादारों, मिलता है अब्बास की आंखों एक में तीर था और एक में खून मौजूद था। अज़ादारों, मेरे मौला हुसैन को सलाम किया। मेरे मौला ने फौरन एक जुमला कहा, अल-आन इनका सारा ज़हरी। अब्बास, अब मेरी कमर टूट गई। अज़ादारों, मेरा मौला अब्बास
علمدار کے لاشے پہ پہنچا. عزاداروں لاشے پہ پہنچ کے میں نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے امواج البکا, اس میں یہ روایت موجود ہے. عزاداروں جب میرا مولا لاشے پہ پہنچا ہے نا تو عباس کا لاشے کی یہ حالت تھی کہ خون بدن سے نکل چکا تھا. عزاداروں میرا مولا زمین پہ بیٹھا. عزاداروں عباس کا سر اٹھایا, اپنے زانوں پہ رکھا تو عباس نے محسوس کیا کسی نے سر کو ہلایا ہے. کہتے مجھے اتنا موقع دے دو میرا آقا حسین آ جائے, ارے اس کے بعد میرا سر کاٹ لینا. مولا نے روتے ہوئے کہا عباس حسین اتنا مظلوم ہو گیا. اجرکم اللہ. عباس حسین اتنا مظلوم ہو گیا کہ تم نے نہیں پہچانا تیرا بھائی اب حسین. عزاداروں سر جانوں پہ رکھا, کبھی اس رخسار پہ رخسار رکھتا ہے زہرا کا جان, کبھی دوسرے رخسار پہ رخسار رکھتا ہے, کبھی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے. تو ایک مرتبہ عزاداروں عباس علمدار نے سر زمین پہ گرا دیا. یہ امواج البکا میں روایت موجود ہے. عباس نے سر زمین پہ گرا دیا, مولا نے دوبارہ سر رکھا, عباس نے پھر گرا دیا, مولا نے پھر سر رکھا, عباس علمدار نے پھر گرا دیا. مولا کہتے عباس تیرے سر کو میرے زانوں پہ کوئی تکلیف ہو رہی ہے. کہا مولا نہیں یہ تو اللہ کا عرش ہے. کہا عباس پھر زانوں پہ سر کیوں نہیں رکھتا. کہا مولا آپ تو میرا سر اپنے زانوں پہ رکھ رہے ہیں, ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب آپ ذوالجلال سے زمین پہ آئیں گے مولا کون آپ کا سر اپنے زانوں پہ رکھے گا. عزاداروں میرا دل کہتا ہے پیچھے سے ایک بی بی کی آواز آئی ہوگی, عباس پریشان نہ ہونا میرا زانو ہوگا, میرے عباس میرے حسین کا سر ہوگا. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. عزاداروں میرے مولا حسین نے آنکھوں سے تیر نکالا, عزاداروں آنکھوں کو صاف کیا. سامرہ میں مجلس ہو رہی تھی. ایک عالم دین, یہ روایت قمر بھائی نے کہا تھا یہ روایت کا, ایک عالم دین مجلس پڑھ رہے تھے تو مجلس میں انہوں نے کہا عباس کی آنکھوں پہ تیر لگا. تو نیچے سے ایک عالم کہتے ہیں یہ روایت جھوٹی ہے, دوبارہ نہ پڑھنا. عزاداروں مجلس ختم ہو گئی, یہ اپنے گھر میں وہ اپنے گھر میں. آدھی رات کا ٹائم آیا تو جو مجلس پڑھنے والا تھا اس کے دروازے پہ دستک ہوئی. اس نے جب دروازہ کھولا تو کیا دیکھا, وہی عالم ہے جس نے منع کیا تھا. کہتا ہے یہی پہ منبر لگا اور مجھے بتا عباس کے ساتھ کیا ہوا. ارے کہتے تو نے تو کہا تھا عباس کی آنکھوں میں تیر نہیں لگا, یہ تو کیا کہتا ہے. کہتا میں یہ جملے عباس کے احترام میں بیٹھ کے نہیں پڑھتا. کہ یہ بتا تو نے تو کہا تھا تیر نہیں لگا. کہ میں سویا ہوا تھا, عالم خواب میں میں نے عباس کو دیکھا. عزاداروں مجھے کہتے ہیں مجھے یہ بتا کیا تو کربلا میں موجود تھا. ارے تو نے یہ دیکھا ظالموں نے میرے ساتھ کیا کیا. کہ مولا کربلا میں نہیں تھا. کہ پھر سن ظالموں نے میرا دایا بازو کاٹا, پھر ظالموں نے میرا بایاں بازو کاٹا, پھر ایک تیر میری آنکھ میں لگا, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. یہ بتا جب تیری آنکھوں میں کوئی چیز چلی جائے تو کیسے نکالتا ہے. کہ مولا ہاتھوں سے. کہ میرے تو ہاتھ نہیں تھے, میں نے تیر کو گھٹنوں میں پھنسایا, ابھی نکالنا چاہتا تھا. ایک ملول نے گوشت کا وار کیا, میں سر کے بل زمین. مولا مولا
حوصلہ کر لیں. بڑے خوش قسمت ہو آپ. ایک دن اکبر کو روتے ہو, ایک دن قاسم کو روتے ہو, ایک دن عباس کو روتے ہو, ایک دن علی اصغر کو روتے ہو. قربان جائے بی بی زینب تیرے حوصلے پہ, ایک دن میں 72 جنازوں پہ گریا. حوصلہ کرنا. مولا آپ کو کسی غم میں نہ رونا. عزادارو مولا حسین عباس علمدار کے لاشے پہ پہنچا. بھائی بھائی میں گفتگو شروع ہوئی. جملہ فرمایا مولا لا تحملنی الی الخیام فإنی مستحی من عبرتک سکینہ. مولا مجھے خیمے لے کے نہ جانا, مجھے سکینہ سے بڑی حیا آتی ہے. مولا میں وعدہ کر کے آیا تھا پانی لے کے آؤں گا, لیکن پانی نہیں لا سکا. عزادارو یہ جملہ کہا اور اپنی زیارت کروا دے. مولا نے آنکھیں صاف کی, عباس علمدار نے دیکھا. عزادارو اس کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ مولا حسین رونے لگے. کہتے ہیں کہ عباس آپ نے تو کہا ہے نہ لے کے جانا, لیکن چاروں طرف لشکر یزید ہے. عباس میں آپ کا لاشا ایسے کیسے چھوڑ کے چلا جاؤں. عزادارو میں امام ہوں, میں آپ کو گھر لے کے جاؤں گا. عزادارو مولا نے عباس کی کمر پہ ہاتھ ڈالا. العباس والے لکھتے ہیں کمر میں ہاتھ ڈال کے لاشے کو اٹھایا. عباس کی لاش بکھرنا شروع ہو گئی. عباس کی لاش بکھرنا شروع ہو گئی. مولا نے لاشے کو زمین پہ رکھ دیا. عباس اگر میں ایسے لے کے گیا نا, میری زینب مر جائے گی, عباس میری سکینہ مر جائے گی. عزادار پھر مولا نے امامہ اتارا. عباس کے سرحانے بیٹھ کے مولا نے ایک مرثیہ پڑھا ہے. کیا فرماتے ہیں عباس الیوم نامت العیون بکلم تنم. عباس آج وہ آنکھ چین کی نیند سوئے گی. عباس جو تیرے خوف سے نہیں سوتی تھی, لیکن عباس اب میری زینب نہیں سوئے گی. عباس اب میری سکینہ نہیں سوئے گی. ابھی علم آ رہا ہے, دل کھول کے ماتم کرنا. عزادارو مولا نے علم اٹھایا, خیمے کی طرف چلے. سکینہ نے کہا بچوں دیکھو, میں نے کہتی تھی چچا پانی لے کے آئیں گے, وہ دیکھو چچا آ رہے ہیں. عزادارو علم نزدیک آیا تو کیا دیکھا, علم تو ہے لیکن علمدار نہیں ہے. کہ بابا کہ سکینہ کل کو تلا, بیٹی قتل کر دیا گیا. بیٹی تیرا چچا ابا میرے فرات کے کنارے دونوں بازو کٹا گئے.
چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ندا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا کہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی ساچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ ہے تشنہ لبی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے میری داہن کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر